یا عالم یہ بت خانہ چشم گوش، جہاں زندگی ہے فقط خوردنوش، تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، بڑے جا یہ کوہی گرا توڑ کر، طلسم زمانوں مکا توڑ کر، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا۔ جناب صدر ذی وقار، محترم سامعین کرام، اور اندھیری رات میں چٹکتی گلیوں، مہکتی پھولوں، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی۔ اس کے بعد آج انتہائی اہم موضوع پر بات ہونے جا رہی ہے، تو مہربانی کر کے آپ اسے غور سے سن لیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج کا موضوع، جس قوم کے بچے نہ ہو خوددار و ہنرمند، اس قوم سے تاریخ کے معمار نہ مانگو۔ موضوع پر سوچ کر میں تو حیران سا ہو گیا، ڈر گیا، سہم گیا، ہکلا بوکلا سا ہوا۔ کیوں نہ گھبراتا، کیوں نہ شرماتا، میرے سامنے لاغر و نہیب بچہ قدر کے کپلوں میں ملبوس کڑا تھا، علم کی قدر سے ناشنا، عزم و ہمت سے ناخبر، صحیح و عمل سے بے پرواہ، رزم حیات میں پائے ثبات سے زیادہ، عیش و نشاط کے طلبگار، جو عشق میں بھی صادق نہیں، بس دل گرفتہ و درفگار، جس کے دن فیس بک اور رات واٹس ایپ میں بجن بجاتے، کٹے پتنگ اڑاتے، خواب دیکھتے اور خواہش کرتے، بس ہونٹ گما، سیٹی بجا اور سیٹی بجا کے بول، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، برس 16 کے 17 کا دن، جوانی کی راتیں امنگوں کے دن۔ علی وقار کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، چپ رہ بھی نہیں سکتا، ایسے پیارے راج دلارے، نکم میں نہ کام کے نہ کاج کے، بس دشمن اناج کے، قوم کے بچوں، نوجوانوں اور طالب علموں سے کیوں کر امید رکھوں کہ تاریخ کے معمار بنیں گے۔ کہا غفور اور کہا سیٹ عبد الغفور، ہم وہاں ہے جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ اس تصور اور تصویر کو لیے میں کچھ مایوس ہوتا جا رہا تھا کہ سروش غیب سے آواز آئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اس سے میں چونک اٹھا، بیدار ہوا، خیال کا پرندہ اڑا، سوچنے اڑان بری، فکر پرواز کر گئی، کچھ عقل کی آنکھیں واہ ہو گئی تو دکھائی دینے لگا کہ خودی و خودداری، علم و عمل، غیرت و حمیت، محنت و مشقت اور کسب و ریاضت تو ایک مہارت ہے۔ جو بھی اس راز کو پا گئے سمجھو مراد پا گئے۔ خودی تو ایک نیابت ہے، جو بھی منیب بنا منعم منیم ہوا، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ علم تو ایک بصارت ہے، جو بھی بصیر بنا نگاہ بلند ہوئی، فراست عطا ہوئی۔ خودی تو ایک سعادت ہے، جس کسی کو نصیب ہوئی سمجھو برکت نصیب ہوئی۔ حقیقت پا گئے، شمشیر کی حاجت نہیں رہی، سیف اللہ بنے، کائنات تک رسائی حاصل کی، بڑھ کر جوانی حاصل کی، خودی کے رازداں بنے، خدا کے ترجمہ بنے، امانت دی گئی عزت مل گئی۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسماں کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ جناب والا، تصور آگے بڑھا اور جو کچھ میں جان گیا یا کچھ پہچان گیا وہ یہ کہ کارگاہی حیات میں مستقبل ان کا ہے جو جہابانی کے لیے جہادانی کا گر جانتے ہو، امامت و سیادت ان کے ہاتھ میں ہے جو ستاروں پر کمنڈ ڈالنے کے لیے تیار ہو، حکمت کی قدروں اور ہنر کی مہارتوں سے لیس ہو۔ وہ غازیانہ کردار، وہ مجاہدانہ رویے، وہ عادلانہ نظام، وہ ہمدردانہ حکام، وہ شریفانہ طور طریقے، وہ کریمانہ اخلاق، وہ جرت مندوں کی جرت، وہ دلیرانہ عزائم، عرض یہ کہ امانت، دیانت، صداقت، مہارت، بکارت، یعنی سب ملا کے مومنانہ سیرت اور پیغمبرانہ غیرت کی تحصیل کے لیے علم و ہنر سے مسلح ہونا پڑے گا۔ جناب والا، نوجوان جب طالب علم کی طالب ہوئے، نوجوان جب طالب علم کی طالب ہوئے تو ذوق بیدار ہوا، شوق نے جوش مارا اور شوق دیدار ہوا، طلب جب طلب بنی، عزم و ارادہ کیا، مہارتیں سیکھی، سما پیدا کیا، ہنر سے متصب ہوئے، ملک کی ترقی میں حصہ لینے لگے تو پھر کیا تھا؟ قوم کی تقدیر بدلی، وطن کا کایا پلٹا، کوئی رکاوٹ نہ تھی، کوئی تکاوٹ نہ تھی، ضرورت پوری ہوئی، پھر فراوانی آتی، قسمت نے پلٹا کایا، ہر سو کامرانی آتی۔ علی وقار، میرا وجدان یہ کہتا ہے
مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ ان نوجوانوں میں شمیلم کے پروانوں میں کل کے قدیر بھی ہے، ملک کے تقدیر بھی ہے، بٹی شبیر بھی ہے، ان میں شیر خان بھی ہے، راشد منہاج جیسے مرد میدان بھی ہے۔ میرے بھائیو اٹھیے اور منزل کی جانب چلیے۔ ہم نے تبدیلی لانی ہے، ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے، عملاً میں ہمارے قوم بننا ہے، ہر لہر کو رقصہ، ہر ہنر کو جوا، ہر فصل کو جوا، ہر چولہے کو روشن، ہر کلیان کو شاد، ہر قید کو شاداب، عورت خوشحال، مرد مالا مال، ہر چہرہ درخشاں اور پیشانی تابہ دیکھنا چاہتے ہو تو آئیے اس ریاست کی سیاست کو بدلے، ریاستی نظام میں پوشیدہ خباثت کو بدلے، یہ ملک پر زرعی ہو زراعت کو بدلے، دیانت ہو شیوا تجارت کو بدلے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، شراب کہن پر پلا ساقیاں، شراب کہن پر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ والسلام علیکم۔